عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نوازا، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا تو صحابہ کرام علیہ مرضوان قافلے کا مال لینے کے لیے چل پڑے۔ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی۔ جب جانے لگے تو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، عثمان کہاں جا رہے ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ عرض کیا آقا غزوہ بدر میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کیسی ہے؟ عرض کیا بیمار ہے۔ ارشاد فرمایا تم یہی ٹھہرو، یہیں رکو، رقیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت کرو، ان کی دیکھ بھال کرو، تمہیں یہاں ضرورت ہے۔ اس سے درس ملا کیا کہ اگر ماں باپ کو ہماری خدمت کی حاجت ہو، بیوی بچوں کو خدمت کی حاجت ہو، تو ان کو چھوڑ کر راہ خدا میں سفر بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا حق پہلے، سفر کرنا بعد میں۔ راہ خدا میں آپ تب سفر کریں گے جب یہ اجازت دیں، ماں باپ بیوی بچے جن کی آپ پر ذمہ داری ہے یہ کہیں ہاں آپ جائیے ہم سنبھال لیں گے۔ ماں باپ بیمار پڑے ہوں، بیوی بچے بیمار پڑے ہوں، اب یہ اٹھا کر سامان اٹھا کر جا رہا ہے راہ خدا میں دین کا کام کرنے، نیکی کی دعوت دینے، نہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ تعلیم دی حضور نے امت کو۔ اب اپنے عثمان سے فرمایا یہیں ٹھہرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میری تمنا، میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے بارگاہ میں پیش کروں۔ مال جو بھی تھا آپ کے قدموں میں نچھاور کیا، جب جب دین کو حاجت پڑی، ضرورت پڑی، میں نے سب کچھ دے دیا ہے، اب میرے پاس جان بچی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جان بھی اپنے رب کے دین کے نام پہ قربان کروں۔ یہ تھا صحابہ کا جذبہ۔ آج ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہر ایک اپنے اوپر غور کر کے سوچ سکتا ہے، ہم دین سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم دین سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہم دین سے کتنا تعاون کرتے ہیں، ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر سمجھ سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے عثمان اب یہیں ٹھہرو اور میری لفظ جگر کی دیکھ بھال کرو۔ باقی رہا کہ آپ جہاد میں نہیں گئے تو اب آپ غمزدہ ہو گئے کہ کاش میں جہاد میں جاتا تو مجھے ثواب ملتا، یا تو شہید ہو جاتا تو شہادت کا مرتبہ پا لیتا، یا اگر شہید نہیں ہوا تو کم از کم غازی بن کر لوٹتا تو اجر تو ملتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لک اجر مثلہ، آپ یہیں ٹھہرو، گھر میں بیٹھے ہوئے اللہ کریم جو ثواب غزوہ بدر کے صحابہ کو عطا کرے گا، اے عثمان غنی وہی اجر و ثواب اللہ تمہیں گھر بیٹھے بھی عطا فرما دے گا۔ اب یہاں عقل کے اندھے سے پوچھو تو عقل کا اندھا کہے گا یہ نہیں ہو سکتا۔ غازی آپ اسے کہیں گے جو میدان جہاد میں گیا، وہاں لڑا، شہید نہیں ہوا، زخمی ہو کر واپس لوٹ آیا، اسے ثواب ملنا چاہیے، مال غنیمت کا حصہ اس کا حق ہے۔ مگر عثمان غنی جہاد میں نہیں گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو روکا اور فرمایا عثمان یہ مت سمجھنا کہ تو جہاد میں نہیں گیا تو تجھے ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا نہیں، لک اجر مثلہ، جو ثواب وہاں صحابہ شرکت کرنے والے کو ملے گا وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا خالی ثواب نہیں وسہمہ، اور جو مال غنیمت ہمیں وہاں ملے گا اس کا حصہ اے عثمان غنی تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام چلے گئے المختصر، غزوہ بدر ہوا، 313 صحابہ تھے، وہاں 1000 کافر تھے، لڑائی ہوئی، صحابہ کو فتح ملی، کافر بھاگ گئے، مال غنیمت کو جمع کیا۔ اب مال غنیمت کا اصول کیا ہے؟ جو وہاں تھے انہی کو ملے گا، شہید ہوئے تو ان کے ورثاء کو، اور جو زندہ ہیں غازی بن کر لوٹے انہی میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بھی شرعی اصول ہے، شرعی تقاضے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، جب تقسیم کے باری آئی تو تقسیم کرتے کرتے ایک حصہ نکال کر فرمایا یہ میرے عثمان کا ہے۔ اور عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، وہ تو مدینے میں تھے، وہ تو بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت گزاری میں تھے، ان کی دیکھ بھال میں تھے، مگر آقا علیہ السلام نے ان کا حصہ الگ کر کے فرمایا یہ میرے عثمان کا ہے۔ اب یہاں عقل کے اندھے سے پوچھو تو عقل کہے گی نہیں،
حصہ اسے ملنا چاہیے جو شریک ہو. مگر شریعت خالی عقل کے پیچھے نہیں چلتی، عقل کے ساتھ محبت بھی ہو، ادب بھی ہو، تب جا کر انسان شریعت میں کامل ہوتا ہے. اگر خالی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو کبھی بھی شریعت پر عمل کرنا تو دور، شریعت کو ماننے سے بھی انکار کر دے گا. عقل بھی استعمال کرے، محبت بھی استعمال کرے، ادب بھی استعمال کرے، تب جا کر وہ شریعت پر عمل کر سکتا ہے. اب یہاں قربان جاؤں، صحابہ نے پوچھ لیا، اچھا کیا. صحابہ کے پوچھنے کا مقصد معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ صحابہ کو عثمان غنی پہ اعتراض ہو گیا، نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ شریعت کا خالق، شریعت کا مالک اللہ ہے، مگر اللہ پاک نے بھی اپنی شریعت اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں حوالے کی ہوئی ہے. میرے آقا جو چاہیں اسی کو شریعت بنا دے، جو چاہیں اختیار تھا میرے آقا کو. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے مالک تھے، اور آپ نے ایک حصہ الگ کر کے کہا یہ حصہ میرے عثمان کا ہے. تو بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی تو یہاں موجود نہیں ہے، وہ تو غزوہ بدر میں نہیں آئے، وہ تو جہاد میں شریک بھی نہیں ہوئے، تو اس کا حصہ عثمان غنی کو نہیں ملنا چاہیے. مگر آپ فرما رہے نہیں، یہ حصہ میرے عثمان کا ہے. اب سمجھیں اس پوائنٹ کو، صحابہ کے سوال کرنے کا مقصد اعتراض نہیں تھا، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی جو کرتا ہے وہ حق اور سچ کرتا ہے. نبی کا ہر قول، نبی کا ہر فعل شریعت ہوتا ہے. صحابہ اعتراض تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، مگر صحابہ نے یہ سوال کر کے قیامت تک آنے والی ڈوبتی امت کو بچایا کہ عثمان پر تم کبھی اعتراض نہ کرنا. مگر آج بدقسمت لوگ ایسے ہیں جو آج بھی عثمان غنی پہ اعتراض کرتے ہیں. اب پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو موجود نہیں ہے، اور اصول کے مطابق مال غنیمت کا حصہ اسے ملتا ہے جو شریک ہو، مگر آپ نے فرمایا یہ حصہ میرے عثمان کا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام پر قربان ارشاد فرمایا ہاں یہ حصہ میرے عثمان کا ہے، اگرچہ میرا عثمان یہاں شریک نہیں ہوا، لیکن میرا عثمان اللہ کے رسول کی اطاعت میں تھا. صحابہ تم یہاں پر بھی میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے آئے ہو، اور میرا عثمان اپنے گھر پر میری اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے رکا گئے. لہذا خالی مال غنیمت نہیں بلکہ اللہ نے غزوہ بدر میں جو ثواب تمہیں عطا کیا ہے وہ ثواب میرے عثمان کو گھر بیٹھے عطا کیا گئے. لہذا جب مال غنیمت کا حصہ تمہیں عطا کیا جائے گا تو اسی مال غنیمت کا ایک حصہ میرے عثمان کو بھی عطا کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ تم دونوں میں برابری ہے. کیا برابری تھی؟ تم بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر میدان جہاد میں آئے. کس کے لیے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. اور میرا عثمان گھر میں بیٹھا رب کو راضی کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے. تو تم میں اس میں برابری ہے، تم بھی میری اطاعت میں ہو، میرا عثمان بھی میری اطاعت میں ہے، کیونکہ وہ میری وجہ سے گھر پہ رکا ہے، میرے حکم پہ عمل کیا ہے. لہذا جو اجر و ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا میرے عثمان کو بھی عطا کرے گا، اور جو مال غنیمت کا حصہ تمہیں عطا کیا جائے گا وہ عثمان کو بھی عطا کیا جائے گا. اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مالک ہیں. آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، آپ جس طرح شریعت بیان کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. میرے آقا سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امت میں شریعت کو جس طرح بھی بیان فرمانا چاہے بیان کر سکتے ہیں. یہ بھی عقیدہ ملا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول کے جن سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جن سے مصطفیٰ جان رحمت بھی محبت کرتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے رب اور اپنے آقا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، گھر میں بیٹھے رہے، مگر پھر بھی اجر و ثواب بھی گھر بیٹھے ان کو نصیب ہوا، اور مال غنیمت کا حصہ بھی ان کو نصیب ہوا.